اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. منگلور اور اڈپی کے درمیان نئے ہوائی اڈے کے تعمیر کے امکانات، وزیر آر-وی دیش پانڈے نے کیا اظہار. بھٹکل اور مضافاتی علاقوں میں 2 روز سے ہو رہی ہے مسلسل بارش، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ. سری نگر میں حالات کشیدہ، سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر قدغن. آدھار کارڈ کو پین کارڈ سے منسلک کرنے کا معاملہ، سرکاری حکم پر سپریم کورٹ نے لگائی روک. جنوبی کوریا کے ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں دھواں، ایمرجنسی لینڈنگ، تمام مسافر محفوظ. رابطہ عالم اسلامی یوسف القرضاوی کی اسلامک فقہ اکیڈمی کی رکنیت ختم، قطر بائیکاٹ کے بعد کیا گیا اعلان. کمبینیشن گولڈ یعنی بھٹکل میں نئے نئے ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام. نئے نئے ڈیزائن کے طلائی زیورات شادی بیاہ میں دلہن کے لیے استعمال میں آنے والی خوبصورت کنگن، بالیاں، انگوٹیاں، پینڈل سیٹ اور دیگر دیدازیب اور دلکش انداز کے زیورات کے ساتھ تیار ہے کمبینیشن گولڈ. رکٹی کپل پارٹی بھی یہاں کرایہ پر دستیاب ہے. یاد رہے یہاں پر من پسند ڈیزائن کے کنگن گاہک کے آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. بھٹکل و مضافات کے گاہک ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیں. پتہ سب کو پتہ ہے مگر ایک بار سنیں. جامعہ کمپلیکس بالمقابل عائشہ پلازا مین روڈ بھٹکل. کمبینیشن گولڈ یعنی بہترین ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام. اب خبریں تفصیل سے. منگلور، ریاستی وزیر آر-وی دیش پانڈے نے اسمبلی میں منگلور اور اڈپی کے درمیان ایک نئے ہوائی اڈے کے تعمیر کی امکانات ظاہر کیے ہیں. تفصیلات کے مطابق منگلور ہوائی اڈے کی توسیع کے لیے مزید 33 ایکڑ اراضی کی ضرورت ہے، لیکن مذکورہ اراضی آسانی سے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہوائی اڈے کی توسیع کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے. کانگریس اور بی جے پی کے ممبران نے یہ بھی بات رکھی کہ اب کنور میں انٹرنیشنل ہوائی اڈہ تعمیر ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد کیرالہ سے تعلق رکھنے والے مسافر منگلور ایئرپورٹ کی سہولیات حاصل نہیں کریں گے. اسی لیے اب منگلور ایئرپورٹ کا توسیع کام جلد از جلد کرنے سے مسافر منگلور ایئرپورٹ ہی کا رخ کریں گے. البتہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب مزید توسیع کام کے لیے منگلور ہوائی اڈے پر آسانی کے ساتھ اراضی دستیاب نہیں ہو سکتی. اسی لیے مذکورہ ریاستی وزیر نے منگلور اور اڈپی کے درمیان نئے ہوائی اڈے کے تعمیر کے امکانات ظاہر کیے ہیں. اس بات کو حتمی شکل منگلور ایئرپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہی دیا جائے گا. مانا جا رہا ہے کہ منگلور اور اڈپی کے درمیان ہوائی اڈے کی تعمیر سے بھٹکل اور آس پاس میں مقیم لوگوں کو کافی آسانی ہوگی. بھٹکل و مضافاتی علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. جمعرات کی رات سے شروع ہونے والی بارش جمعے کی نماز تک جاری رہی، جس کے بعد عصر اور کل رات کے ساتھ آج صبح بھی بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی ٹھہرا اور نالیوں کی بدبو سے عوام کو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. تالابوں کے ساتھ ساتھ کنوؤں میں بھی پانی کی سطح اوپر آ گئی ہے. پڑوسی ضلع اڈپی اور منگلور کے علاقوں میں بھی گزشتہ 2 روز سے مسلسل بارش ہونے کی خبریں فکر و خبر کو موصول ہوئی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ اگلے 2 روز تک جاری رہے گا. مسلسل بارش سے سمندر میں طغیانی دیکھنے میں آئی، جس کو دیکھتے ہوئے منگلور کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ماہی گیروں کو مچھلی شکار کی غرض سے سمندر میں اترنے پر پابندی لگائی ہے. ملحوظ رہے کہ حکومت نے 1 جون سے مشینی کشتیوں کو ماہی گیری پر پابندی لگائی ہے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل ایس پی کے احکامات بغیر مشین والی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے لیے ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مسلسل بارش کی وجہ سے بیندور کی گھاٹ میں چٹان کھسکنے سے تقریباً 5 گھنٹے ٹریفک نظام متاثر ہو گیا تھا. سری نگر، کشمیر انتظامیہ نے جمعے کے روز سری نگر کے پائن شہر میں کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کر کے نوہٹا میں واقع تاریخی و مرکزی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی پر روک لگا دی. انتظامیہ نے کشمیری علیحدگی پسند قیادت کی طرف سے دی گئی ہڑتال اور احتجاج کی کال کے پیش نظر سری نگر کے 7 پولیس تھانوں بشمول نوہٹا کے تحت آنے والے علاقوں میں جمعہ کے اعلی صبح ہی کرفیو جیسی پابندیاں نافذ کی تھیں. نوہٹا میں جامع مسجد کی طرف جانے والی تمام
سڑکوں کو خاردار تار سے سیل جبکہ جامع مسجد کے دروازوں کو مقفل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز اہلکار تعینات کیے گئے تھے جو کسی بھی شخص کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سخت ترین پابندیوں کے نتیجے میں جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکی۔ حریت کانفرنس چیئرمین میر واعظ مولوی عمر فاروق جو جامع مسجد میں ہر جمعہ کو اپنا معمول کا خطاب دیتے ہیں، انہیں بھی گزشتہ رات ہی اپنی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ نوہٹا کے رہنے والے ایک شہری نے UNI کو فون پر بتایا کہ علاقے میں لوگوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بھاری جمعیت تعینات رکھی گئی ہے۔ نئی دہلی سپریم کورٹ نے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے جوڑنے کو لازمی بنانے سے متعلق مرکز کے حکم پر آج روک لگا دی ہے۔ جسٹس AK سیکری اور جسٹس اشوک بھوشن کی بینچ نے کہا کہ آئینی بینچ کا فیصلہ آنے تک روک لگی رہے گی۔ بینچ نے 4 مئی کو حکومت کے حکم کے خلاف درخواستوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ یہ عرضیاں کمیونسٹ پارٹی کے سینئر لیڈر بنائے وشوام، دلت کارکن بجواڑا ولسن اور ریٹائرڈ فوجی آفیسر M جیومباتکرے نے دائر کی تھی۔ درخواستوں میں انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 139 AA کو چیلنج کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال کے عام بجٹ اور مالیاتی بل 2017 کے ذریعے پین کارڈ کو آدھار سے منسلک کرنے کو لازمی بنایا گیا تھا۔ ٹوکیو جنوبی کوریا کے ایک طیارے کے کاکپٹ میں آج دھواں نکلنے کے واقعے کے بعد اسے جنوبی جاپان کے فکوکا ہوائی اڈے پر ہنگامی حالت میں اتارا گیا ہے۔ شہری ہوابازی اور ٹرانسپورٹ محکمے کے حکام نے کہا کہ پائلٹ نے بوئنگ 737 طیارے کے کاکپٹ سے دھواں نکلنے کے بارے میں فکوکا ہوائی اڈے کو اطلاع دی۔ اس میں کسی مسافر کے زخمی ہونے یا آگ کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ تمام 162 مسافروں اور عملے کے ارکان کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی وزارت کے حکام نے کہا کہ کاکپٹ میں دھواں نکلنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ چل نہیں سکا ہے۔ فکوکا میں شہری ہوابازی بیورو کے ایک اہلکار نے کہا کہ جب ہوائی جہاز اترا گیا تو دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ طیارے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اسلامی دنیا کی معروف تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے شیخ یوسف القرضاوی کی اسلامک فقہ اکیڈمی کی رکنیت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام 4 ممالک سعودی عرب، امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے قرضاوی کو دہشت گرد عناصر کی فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک سرکاری ٹویٹ میں تنظیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت سعودی عرب اور اس کے برادر ممالک کی جانب سے جاری ہونے والی دہشت گرد عناصر سے متعلق فہرستوں کی بنیاد پر رابطہ عالم اسلامی نے یوسف القرضاوی کی اسلامک فقہ اکیڈمی میں رکنیت کو ختم کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں تنظیم نے اپنے ایک بیان میں سعودی عرب، مصر، امارات اور بحرین کی جانب سے دہشت گردی سے متعلق کالعدم شخصیات اور اداروں کی فہرستوں کی مکمل تائید بھی کی ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فہرستیں اور درجہ بندی اس بات کو باور کراتی ہیں کہ مملکت سعودی عرب اور اس کے برادر ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے مالی ذرائع کے خاتمے کے حوالے سے پاسداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عالمی برادری پر لازم ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے اپنی کوششوں میں اضافہ کرے۔ مذکورہ 4 ممالک نے جمعے کی صبح ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ 59 شخصیات اور 12 اداروں کو کالعدم دہشت گرد عناصر کی فہرستوں میں شامل کر لیا گیا ہے جن کو قطر کی سرپرستی حاصل ہے۔ قطر ان کو پناہ اور سپورٹ فراہم کر رہا ہے اور یہ عناصر اپنی دہشت گرد سرگرمیوں کے سبب ان 4 ممالک میں امن و امان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔